جناب حر کا تذکرہ ہوا تو اب میں جناب زہیر ابن کین کا تذکرہ کروں. جناب زہیر ابن کین کو کہا جاتا ہے طبیب کربلا. یہ کربلا کا طبیب ہے. جناب زہیر ابن کین وہ ہیں جو کربلا میں زخمیوں کا علاج کر رہے تھے. اور مجرب ترین عمل عارفین نے یہ بتایا ہے کہ ایک شخص نے متوسل ہوا مولا کی بارگاہ میں اور اس نے ذریعہ امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھ کے التجا کرنی شروع کی کہ مولا میرے گھر میں کوئی بیمار ہے, میں اس کی شفا یابی کے لیے آیا ہوں. قریب بیٹھے ہوئے بزرگ عارف نے اس کی دعا کے الفاظ سنے اور اسے کہا کہ مرض کی شفا کے لیے حسین سے نہیں, یہ فطرس کا حکیم ہے. تو اس نے کہا پھر میں اپنے مریض کی شفا کس سے مانگوں؟ فرمایا زہیر ابن کین سے توسل کر. زہیر ابن کین سے کہے کہ اے طبیب کربلا میرے مریض کا علاج کیجئے. تو اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا خواب زہیر ابن کین تمہیں تیرے مریض کے شفا کے نسخے کے بارے میں بتائیں گے. اس نے وہی مجرب عمل کیا اور جناب زہیر ابن کین سے توسل کیا کہ اے طبیب کربلا میرے بیمار کو شفا دے. رات خواب میں جناب زہیر ابن کین سے ملاقات ہوئی تو جناب زہیر نے کہا کہ تمہارے مریض کے پاس دعا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں. کیا بات ہے کہ آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلنے کے بعد اس نے مریض کو جگا کے کہا کہ میں نے جو مجرب عمل کیا, میری جناب زہیر سے ملاقات تو ہوئی ہے لیکن جناب زہیر نے مجھے کہا ہے تمہارے مریض کے پاس دوا ہے وہ کھاتا نہیں. اس کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے کہا یقیناً زہیر نے سچ کہا. اس نے کہا کون سی جو کھاتا نہیں؟ اس نے کہا مجلس میں جاتا ہوں رش کی وجہ سے تبرک نہیں کھاتا. اکثر میں مجلسوں سے جب واپس پلٹتا ہوں تو رش کو دیکھ کے اس لیے گزر آتا ہوں کہ رش زیادہ ہے, تبرک کیسے لوں؟ جناب زہیر نے اسے بتا دیا کہ حسین کی مجلس کے تبرک میں تیری شفا ہے. کیا بات. یہ کون ہے جناب زہیر؟ جناب زہیر ابن کین وہ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس جب پہنچتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نماز ظہر کی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب زہیر جو ہیں وہ مولا سے اجازت مانگتے ہیں کہ مولا مجھے بتائیے کہ میں پیچھے نماز پڑھوں یا سامنے سے لشکر کا دفاع کروں. امام حسین علیہ السلام جناب زہیر کو کہتے ہیں کہ تحفظ نمازیوں کے لیے تم آگے چلے جاؤ. اب زہیر سامنے کھڑے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نماز کی امامت کروا رہے ہیں. میں جملہ تبدیل کر دوں گا. اصحاب حسینی اقتدائے حسین میں نماز پڑھ رہے تھے اور زہیر نماز کے تحفظ میں نماز کے سامنے کھڑا تھا. کیا بات ہے قبلہ, بہت خوب. اور جب تک امام حسین علیہ السلام نے سلام کا آخری اللہ اکبر نہیں کہا زہیر سینے پہ تیروں کو لیتا رہا. اور ادھر امام حسین نے آخری اللہ اکبر کہا تو زہیر کا سر امام حسین کے زانوں پہ آگے گرا. اتنے قریب تھے جناب زہیر امام حسین کے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے زانوں پہ سر گرا, امام حسین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زہیر کے چہرے پہ پھیرا اور چہرے پہ پھیر کے امام حسین علیہ السلام نے کہا زہیر تو میں نانا سے ملاقات کی بشارت دیتا ہوں. جناب زہیر کی آنکھیں بھر آئیں اور جناب زہیر نے آخری وقت میں ایک سوال ایسا کر دیا جو سوال آج بھی تاریخ کربلا میں ایک استعارہ بن کے چمک رہا ہے. جناب زہیر نے امام حسین کی طرف آنکھیں, کیونکہ زانو مبارک حسین ابن علی پہ سر تھا, زانو پہ سر تھا, تو پہلا تو زہیر کی معراج ہی یہ تھی کہ زہیر کا سر حسین علیہ السلام کے زانو پہ تھا. بے شک زہیر نے آنکھیں کھولی اور اتنے قریب سے رخ امامت کو دیکھا, اور رخ امامت کو دیکھتے ہوئے جناب زہیر نے یقیناً یہ لفظ ہم لوگوں کے عقیدے اور معرفت کی بلندی کے لیے پوچھا ہوگا. جناب زہیر نے کہا اے فرزند رسول, میں اس عبادت سے محروم رہ گیا کہ میں آخری نماز آپ کے پیچھے ادا نہ کر سکا. یہ جملہ کہنا تھا کہ میری نماز آپ کے پیچھے ادا نہ ہو سکی. حسین ابن علی نے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا زہیر قیامت والے دن
تو نمازیوں میں سے نہیں، نماز کے محافظین میں سے اٹھے گا. کیا بات ہے جی. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. جی جی قبلہ. تو نماز کی ادائیگی میں نہیں تھا، تو نماز کی حفاظت پہ معمول تھا. ہم نے تمہیں نماز کے محافظین میں سے بنا دیا، ہم نے تمہیں محافظت الصلاۃ بنا دیا، تو نماز کا محافظ گیا. یہ ہیں حسین ابن علی کے ساتھی. یہ نمازی نہیں، یہ محافظ نماز ہے. یہ قاری نہیں، یہ محافظ قرآن ہے. یہ دیندار نہیں، یہ محافظ دین ہے. یہ کلمہ گو نہیں، یہ محافظ کلمہ ہے. یہ محب حسین نہیں، یہ ناصر حسین ہے. کیا بات. ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے ایک جملہ ہر شیعہ پڑھتا ہے، لیتنی کنت معکم وفوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا. تو یقیناً آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں یہ پیغام بھی اپنی نسلوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ کوئی بھی یہ جملہ پڑھتے ہوئے یہ نہ کہے اور یہ نہ ذہن میں سوچے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی زہیر جیسا ہوتا، میں بھی سعید جیسا ہوتا، میں بھی مسلم اوسجا جیسا ہوتا. ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو شمار نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھی زہیر ہوتا، میں بھی مسلم ہوتا، میں بھی حبیب ہوتا، جیسے آج بہت سے لوگ دعاؤں میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کردار حبیب والا ہے، یہ جوان سیرت سعید والا ہے. وہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، وہ تو کائنات میں سے سب سے بہتر تھے، وہ تو اصحاب پیغمبر میں سے بھی افضل تھے. اس کے لیے تو امام حسین کی یہ حدیث سند ہے کہ ایسے اصحاب تو کسی کو بھی نہیں ملے. یعنی کہ رسول کے مولا علی کے پاس کون سے صحابہ ہیں؟ ابو ذر جیسا سچا، مالکی استر جیسا سپاہی. لیکن حسین ابن علی کے صحابہ کا مقابلہ کسی حجت کے صحاب سے نہیں ہو سکا. تو جہاں سلمان، مالک اور ابو ذر تقابل نہیں کر سکتے، وہاں ہمارا تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک قبلہ. تو یہاں جملہ یہ ہے کہ کاش، یہ جملہ زیارت کا ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس بلند مقام اور مرتبے کو پا لیتے. یہ ہماری حسرت ہے، ان کے ساتھ ملنا نہیں. جیسا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کونوا مع الصادقین، تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا سچوں میں ہو جاؤ. جیو قبلہ. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. جیو قبلہ. ساتھ ہونا اور ہے، ان میں سے ہونا اور ہے. خدا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا سچوں میں سے ہو جاؤ. ان کے ساتھ ہونا اور ہے، ان میں سے ہونا اور ہے. اصحاب پیغمبر کے ساتھ تھے، اہل بیت پیغمبر میں سے تھے. یا جملہ میں اس سے بھی اچھا، کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ کربلا میں صحابہ حسینی کا کردار ہے. ہر لشکر یزید میں تھا، لشکر یزید سے نہیں تھا. جیو قبلہ. جیو. بہت خوب.